آج جس ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم سب نے مل کے چلنا ہے، سب نے حاضری دینی ہے انشاءاللہ، اور اس تیقن سے حاضری دینی ہے کہ کل بروز محشر یہ حاضری شاہد بنے گی ان سے محبت کی، ان سے عقیدت کی، ان سے پیار کی، ان سے عشق کی، اور یقیناً انہی کی راہ پر چلنے کی۔ ناظرین کرام، جس ہستی کا ذکر پاک آج ہم انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس ہستی کا تعارف کروانے سے قبل چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، تاریخ اسلام کو اگر آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا دل اشش کر اٹھتا ہے صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برگزیدہ ہستیاں ہمارے درمیان اتاری، ایسی نایاب ہستیاں اتاری، ایسی قیمتی ہستیاں اتاری۔ ناظرین، یہ یوں کہیے کہ ایسی کمال ہستیاں اتاری کہ جن کے شبانہ روز جب ہم پڑھتے ہیں، نسبی فضیلتیں بھی ظاہر کہیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جن کے کردار کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیے دل اشش کر اٹھتا ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کی وجہ سے ان کو عطا کیا، وہ رہتی دنیا تک اپنی ذات کے اندر ایک چمکدار سورج کی طرح، ایک آفتاب کی طرح، ایک مہتاب کی طرح نظر آتی ہیں۔ آپ یقین مانیے، جس ہستی کا میں ذکر پاک ابھی کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جن کا ذکر پاک ہمارے علماء کرام کریں گے، ان کی ہستی کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ جملہ بہت ادب کے ساتھ آپ تک پہنچانے دیں کہ یہ بے شمار ہستیاں جو ہمیں تاریخ اسلام کے آسمان پر نظر آتی ہیں، جہاں ازواج مطہرات علیہم السلام وہ جو اپنی تابناکیوں کے ساتھ روشن نظر آتی ہیں، جہاں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خواتین اپنی چمک دمک کے ساتھ روشن نظر آتی ہیں، جہاں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جھرمٹ میں صحابیات اپنی تابناکیوں کے ساتھ نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اس کے بعد اولیاء کرام میں ایسی خواتین کو، ایسی نایاب خواتین کو بھیجا ناظرین، کہ جن کی حیات طیبہ میں سے میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی ایک ہستی سے اگر ہم انسپریشن لے لیں، اور کسی ایک ہستی کے دامن کو اگر ہم تھام لیں، اور کسی ایک ہستی کے اگر ہم قدمین شریفین پر چل دیں، اور کسی ایک ہستی کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، اور کسی ایک ہستی کو ہم اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیں، آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے، وہ ہستی آپ کو جا کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے گی، اور جو آپ کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے، سمجھ لیجئے اس نے آپ کو اللہ سے جوڑ دیا، آپ کی دنیا بھی بنا دی، آپ کی آخرت بھی بنا دی۔ یعنی وہ ہستی ناظرین کہ ویسے تو ظاہر ہے کئی ایک خواتین آپ کو جو تاریخ اسلام کا آسمان ہے ان میں جو ستاروں کی طرح، یعنی ستاروں کی جھرمٹ میں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن ایک ہستی کا میں ذکر ناظرین جس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی آئلی زندگی کے اندر بھی انتہائی چمکتی دمکتی ہوئی اور کامیاب نظر آتی ہیں، اور جو سلوک اور تصوف اور طریق ولایت کے راستے پر بھی انتہائی شاندار اور پر رونق نظر آتی ہیں ناظرین، کہ جو صف اول کی خواتین جنہیں ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، جنہیں ہم صحابیات کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھرانے کی مائیں بہنیں بیٹیاں کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے قدمین شریفین پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ناظرین اس ہستی کی جو امام حسن پاک علیہ السلام کی مبارک آل میں سے، یعنی ان کی پڑپوتی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ نام ہی سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ اسم بمسمہ ہیں، ہاں اسم بمسمہ، آپ علم کی بھی نفیسہ ہیں، آپ کردار کی بھی نفیسہ ہیں، آپ عمل کی بھی نفیسہ ہیں، آپ عبادات میں بھی نفیسہ ہیں، آپ طہارت میں بھی نفیسہ ہیں، آپ زہد و تقوی میں بھی نفیسہ ہیں، آپ سلوک کے راستے پر چلنے والی سالکہ اور نفیسہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں اشش کر اٹھا کہ بچپن آپ کا ان گلیوں میں گزرتا ہے جنہیں ہم مکہ پاک کی گلیاں کہتے ہیں، کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوما پھرا کرتے تھے۔ لڑکپن آپ کا ان گلیوں میں گزرتا ہے، اور جوانی ان گلیوں میں گزرتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیاں ہیں۔ ویسے تو پوری کائنات سرکار علیہ السلام کی ہے، لیکن لڑکپن اور جوانی آپ کی ان گلیوں میں گزرتی ہے جنہیں ہم مدینہ پاک کی گلیاں کہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ صرف 6 برس کی عمر میں
پورا قرآن پاک آپ نے حفظ کر لیا تھا، پورا قرآن پاک. اور محبت کا عالم دیکھیے صاحب. اور وہی بات کہ یہ والدین سے منتقل ہوتی ہیں ساری باتیں کہ آپ کے بابا جان حضرت حسن الانور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے اجداد کے روضہ، یعنی جتنے بھی اس وقت، یعنی سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی روضے تھے سب روضوں پہ جو لے جایا کرتے تھے. اور خاص طور پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لے جا کر کھڑا کر دیا کرتے تھے. بچپن ہی ہے، بالکل بچپن ہے. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مستقل اپنی بچی یعنی حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کو حاضری دلوایا کرتے تھے. بچپن کا معاملہ یہ تھا ناظرین کہ آپ کا بچپن مدینے کی صرف گلیوں میں نہیں گزرا بلکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں گزرا. جو علمی اور فقہی محافل ہوا کرتی تھیں ان محافل میں باقاعدہ آپ جایا کرتی تھی. یہ بچپن کا آپ کے عالم ہے. اور عالم یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت حسن الانور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بابا جان آپ کو کھڑا کیا کرتے تھے تو سرکار سے عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں. جب یہ راضی ہو گئے ایک جملہ مجھے ادا کرنے دے. باپ کا راضی ہونا اللہ کرے اولادوں کو سمجھ آ جائے. باپ اگر راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے کہ آپ کے بابا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی آپ کی جد کی بارگاہ میں باقاعدہ جا کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے راضی ہوں. تو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو بشارت دی کہ اے حسن میں بھی اس سے راضی ہوں اور میرا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا. یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. اور علمی محافل کا میں آپ کو کیا بتلاؤں صاحب کہ ایک طرف تو آپ زہد و تقوی کا مینار نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زہد جو تقوی عطا کیا تھا آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے جو مقام حاصل کیا، یعنی نسبی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ امام حسن پاک علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن کردار کی آپ یوں کہیے کہ بلندی اور کردار کا اوج دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا کہ آپ نے جتنی محنت کی اور جتنی جد و جہد کی علم کو حاصل کرنے میں کہ امام مالک علیہ رحمہ کی مجالس میں آپ باقاعدہ جایا کرتی تھیں اور وہاں علم فقہ اور علم حدیث کو آپ باقاعدہ سیکھا کرتی تھیں. اور وہاں جو جتنے بھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں، سایہ تو پوری کائنات پہ آپ کا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ آپ علمی مجالس میں باقاعدہ بیٹھا کرتی تھیں اور علم کو حاصل کیا کرتی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر مقام کیا عطا کیا. آپ ذرا سوچئے. یہ جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو امام مالک علیہ رحمہ سے آپ باقاعدہ فیض حاصل کر رہی ہیں اور اس فیضان کو آپ جب منتقل کرتی ہیں تو لینے والوں میں یعنی اس فیضان کو حاصل کرنے والوں میں جو آپ کو بہت بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں ان میں ایک شخصیت کا اگر میں نام لوں بلکہ دو شخصیات کا نام لوں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کا قد کتنا بلند تھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ جو کہ قرشی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، جو عالم العصر بھی ہیں، ناصر الحدیث بھی ہیں، فقیہ الملہ بھی ہیں، جو مجتہد بھی ہیں، جو فقہ شافعی کے بانی بھی ہیں اور علمی اور روحانی شخصیت بھی ہیں، وہ آپ سلام اللہ علیہ سے فیضان حاصل کیا کرتے تھے. آپ سلام اللہ علیہ سے علم کا بھی فیضان حاصل کرتے تھے، معرفت کا بھی فیضان حاصل کیا کرتے تھے. اور پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں آپ کو کیا بتلاؤں صاحب کہ تصوف اور سلوک کے جتنے بھی مسافر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سلوک کی دنیا میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. وہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا، یعنی یہاں آپ اپنے دست مبارک کو بلند کر دیا کرتی تھیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبولیت کے پر لگا دیا کرتا تھا. امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کے اندر ہمیشہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے. اگر بخار تک ہو جایا کرتا تھا تب بھی امام شافعی علیہ رحمہ، یہ شوافے جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ جھوم جائیے صاحب اس بات پہ کہ آپ خود ہاشمی ہیں، لیکن کمال یہ کہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کے مرتبے اور مقام سے واقف تھے کہ اگر بخار بھی ہو جایا کرتا تھا تو حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے. آپ سوچئے صاحب. بلکہ مجھے تو ایک بات سمجھ آئی اور میں جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو میرے دل نے پکار کے کہا، اور یہ میرا اپنا وجدان ہے، میری اپنی سوچ ہے، قرآن سے بڑی محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی. یعنی آپ سوچئے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ قبر میں یعنی جس قبر میں آپ نے اترنا تھا
اس قبر میں آپ نے 6000 بار قرآن پاک کو ختم کروایا تھا. 6000 بار. 6000 بار. ناظرین کہہ دینا آسان ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 6000 بار. بہت محبت کرتی تھی قرآن سے. قرآن کی تلاوت اپنی پوری زندگی کی. عموماً روزے ہی کی حالت میں رہا کرتی. عموماً روزے ہی کی حالت میں رہا کرتی تھی. میں امام شافعی علیہ رحمہ کو جب پڑھ رہا تھا تو آپ کو معلوم ہے چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ طریق تھا کہ وہ 60 قرآن پاک رمضان کے مہینے میں ختم کیا کرتے تھے. 60 قرآن پاک. اور بہت محبت آپ کو, اتنی محبت تھی, اور یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کو بھی آپ سے اتنی محبت تھی, کیونکہ جب آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں نا تو قرآن آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. ہاں یہ فلسفہ ہے. آپ قرآن سے محبت شروع کر دیجئے, قرآن آپ سے محبت شروع کر دے گا. آپ کا محبت کرنا اور ہے, لیکن جب قرآن آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا تو آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب قرآن ہو جائے گا. قرآن آپ کے ساتھ ساتھ ہو, ہر وقت قرآن آپ کے ساتھ ہوگا, قرآن کی برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تو امام شافعی علیہ رحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ ان کی تلاوت پر باقاعدہ گریہ ازاری کی کیفیت میں آ جایا کرتے تھے, رونے لگ جایا کرتے تھے, اور لوگ غش کھا کے آپ کی تلاوت پہ گر جایا کرتے تھے. تو میں سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو فیضان امام شافعی علیہ رحمہ کو قرآن کا ملا, دراصل یہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا کی محبت اور ان کی عطا تھی کہ جس طرح سے وہ قرآن سے محبت کرتی تھی, اپنے شاگرد کو بھی آپ نے وہی محبت قرآن پاک کی صورت میں عطا کر دی.